کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ذات پر صبح و شام درود پاک بھیجا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان ہے، نسیان سے بھی ہیں، انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نسیان سے بھی ہے، خطا کا پتلا بھی ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں انسان سے، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی انسان کر بیٹھتا ہے۔ یہ یوں کہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ نشیب و فراز اس انداز سے آتے رہتے ہیں۔ کبھی اس کی زندگی نیکیوں والی گزرتی ہے اور کبھی اس کی زندگی میں اس طرح کے معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ وہ گناہوں کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر اس میں تاخیر نہ کرے کہ توبہ کی طرف، یعنی توبہ میں تاخیر نہ کرے، جلدی کرے۔ کس کی طرف؟ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے میں، اللہ پاک سے معافی مانگنے میں، اللہ پاک کی طرف توجہ کرنے میں۔ شیطان کو دیکھا جائے کہ شیطان اپنے حملوں پر کس قدر کامیاب نظر آتا ہے کہ وہ گناہ تو جلدی کروا لیتا ہے، لیکن توبہ کی باری جب آتی ہے، آج نہیں کل کریں گے توبہ، کل پر ڈالتا ہے۔ ابھی وقت ہی کیا ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، میں کل بدل جاؤں گا، میں اگلے سال سے یہ عمل کرنا شروع کروں گا، میں بڑھاپے میں یہ عمل کرنا شروع کر دوں گا، یہاں تک کہ وہ توبہ میں تاخیر کرواتا رہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں اگلی سانس کی بھی ہمارے پاس ضمانت ہے؟ ہمارے پاس تو اگلے سانس کی بھی ضمانت نہیں ہے۔ جب ہمیں اپنے سانسوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ اگلی سانس بھی ہم لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے، تو پھر توبہ میں تاخیر کیوں؟ اللہ پاک کے حضور تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، جب رب کے حضور حاضر ہونا ہے تو آج ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، ایک قوم بصرہ کے قریب کہیں قوم رہتی تھی، ان کا ایک انداز تھا۔ انداز ان کا یہ تھا کہ جو سال کا آخری دن ہوتا، وہ اپنے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر اور جنگل کی طرف پھینک آتے جہاں جنگلی درندے اسے کھا جاتے، اور سال کا جو پہلا دن ہوتا وہ سمندر کے کنارے جاتے اور ایک بیڑا جو اترتا، جو کشتی سے آدمی پہلا اترتا، اس آدمی کو اپنا بادشاہ بنا دیتے۔ یوں ہی ان کا ایک سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک تاجر آیا۔ تاجر تجارت کی غرض سے آیا تھا، اور وہ سال کے پہلے دن اس بیڑے سے جیسے اترا تو وہ پوری قوم اس کے پاس آ گئی، لوگ آ گئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے ہاں اصول ہے۔ اس نے کہا بھئی میں بادشاہ بننے کے لیے آیا نہیں ہوں، میں تو اپنی تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے تجارت کرنی ہے، واپس چلے جانا ہے۔ ان کا نہیں، یہ ہمارا اصول ہے کہ آپ جو بھی بندہ پہلے سال کا پہلے دن میں پہلا شخص اترے گا بیڑے سے، کشتی سے، تو ہم اسے اپنا بادشاہ بنا دیں گے، تو آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کرنا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا؟ کہا کہ پورا سال آپ کے پاس ہوگا، تخت و تاج ہوں گے، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوگی، جو چاہیں آپ کریں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جو سال کا آخری دن آئے گا، اس سال کے آخری دن میں آپ کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اور پھر فلاں جنگل ہے، اس جنگل میں آپ کو پھینک دیا جائے گا، تاکہ ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم یہ انداز اپناتے ہیں۔ اللہ کی پناہ
اب وہ جو تاجر تھا اس نے ایک اور بات پوچھی کہ کیا میرے حکم پر عمل ہوگا؟ کہا کیوں نہیں حکم پر عمل ہوگا، آپ بادشاہ ہیں، آپ جس طرح کا حکم کریں گے آپ کے حکم پر عمل پیرا ہم سب ہوں گے۔ کہا کہ اس سے پہلے بادشاہ جو مجھ سے پہلے تھے ان کا انداز کیا تھا؟ کہا وہ آتے تھے 1 سال تک وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے، اور پھر سال کے آخر میں ان کے ساتھ یہ انداز ہوتا، پھر وہ چیختے چلاتے روتے بلکتے، یہاں تک کہ بہرحال ہم ان کو جنگل میں پھینک دیتے۔ اب اس تاجر نے کیا کیا کہ جب تخت پر بیٹھ گیا، بادشاہ بن گیا، تو اب اس نے ایک سٹیپ یوں اٹھایا کہ وہ جس جنگل میں پھینکتے تھے اس جنگل سے اس نے ایک خوبصورت شہر بنانے کا اعلان کیا، وہاں سے جو جنگلی درندے تھے ان کو ہٹانے کا اعلان کیا کہ ان کو ہٹا دیا جائے، ایک خوبصورت محل بنایا جائے، وہاں پر کوئی نہر بھی کی جائے، وہاں خوبصورت محل ہو، باغ بھی بنا لیا جائے اور پھول بھی ہوں، بازار بھی کچھ ایسا بن جائے۔ اب وہ 1 سال تک جہاں حکومت کے معاملات چلاتا رہا، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا، وہیں پر وہ وہاں کی تیاری بھی کر رہا تھا کہ 1 سال بعد جہاں اس نے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر وہ فرماتے ہیں جب سال کا آخری دن آیا تو اسے کہا گیا کہ اب آپ کو ہم زنجیروں میں جکڑیں گے اور آپ کو وہاں پر پھینک دیں گے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود خوشی خوشی جاؤں گا اور میں اس جنگل کی طرف بڑھتا ہوں، کیونکہ پورا سال انہوں نے، بادشاہ نے محنت کی، اس تاجر نے محنت کی اور وہاں سے جنگلی درندوں کو ہٹایا اور سب کچھ کرنے کے بعد وہاں پر خوشی خوشی چلا گیا۔ ہائے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا نا، دانا تھا، عقل مند تھا، یہ ایک مثال دے کر انہوں نے سمجھایا کہ جب دنیا کے تخت پر آپ بیٹھ گئے ہیں، دنیا کی حکومت آپ کے پاس ہے، عقل مند وہی ہے کہ جو یہاں اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو نہ بھولے۔ اگر آخرت کو بھول گئے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تو نقصان ہوگا، جیسے دیگر بادشاہ انجام کو بھلا دیا، یہاں تک کہ اس کو جنگلی درندوں نے کھا لیا۔ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عمل ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ عقل مند وہی ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کی اہمیت اپنی جگہ پر قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے کہ توبہ میں تاخیر کیوں، معافی مانگنے میں تاخیر کیوں۔ یہ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ یہ معافی اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی میں تاخیر کیوں کرتے ہیں، اور پھر جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داری ہوتی ہے، دوستی ہے، وہاں پر بھی ہم معافی مانگنے میں تاخیر کیوں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے اور انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ قاری کاشان صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے کر سکتا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حافظ عمر اتاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، عمر بھائی کو مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ۔ خالد امیر مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مہروز مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان پیارے پیارے مبلغین کو بھی انشاءاللہ آپ کچھ دیر میں مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سید غلام الیاس شاہ صاحب مرحبا کہتے ہیں جی، غلام الیاس شاہ صاحب کو، کیا بات ہے شاہ صاحب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، کیسے ٹھیک ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ۔
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ فرمایا کہ والذین ينفقون اموالہم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 میں بخل کی مذمت بیان ہوئی۔ اب بخل کی برائی بیان فرمانے کے بعد ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو محض دکھاوے اور شہرت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ پاک کی رضا کا حصول ان کا مقصود نہیں ہوتا، یہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ یاد رکھیے کہ شہرت اور ناموری کا شوق ایک بری مذموم صفت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ خدا و آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے منافقین اور کفار مکہ، تو شیطان ایسوں کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ کتنا ہی برا ساتھی ہوگا اور ان سے کس قدر شیطانی کام کروائے گا۔ مزید فرمایا کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہوگا۔ یعنی دنیا میں شیطان کا ساتھی اس طرح ہوگا کہ وہ شیطانی کام کر کے اسے خوش کرے، کیونکہ جو شیطان کو خوش کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، رات بسر کرنے اور دیگر کئی معاملات میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ ہر جائز کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے تاکہ شیطان کے لیے روک ہو، اور آخرت میں شیطان کا ساتھی ہونا یوں ہوگا کہ وہ ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیروں میں جکڑا ہوگا۔ اللہ پاک کی پناہ۔ یہ وعید خاص گناہوں کے ذریعے شیطان کا ساتھی بننے والے کے بارے میں ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لے کہ کیسا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق کیا ہے؟ آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ قاری صاحب انشاءاللہ ہمیں سبق پڑھائیں گے۔ آج کا سبق سوال، اسلام کا 5واں رکن کون سا ہے؟ سوال،
اسلام کا پانچواں رکن کون سا ہے؟ جواب، اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ جواب، اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ جی، اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ عمر بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام سنیں گے اور پھر ٹاپک کی طرف آئیں گے اور ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی عمر بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ ہر طرف دیدائیں غیرت زدہ تکتا کیا ہے؟ ہر طرف دیدائیں غیرت زدہ تکتا کیا ہے؟ مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا۔ مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا۔ نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے؟ نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے؟ نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، کیونکہ نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے؟ نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے؟ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں
ہے صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھے سے ہی صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے ہی بخش بے پوچھے لجا کو لجانا کیا ہے بخش بے پوچھے لجا کو لجانا کیا ہے زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوست تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن سن کے حضور کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے ہوگا کیا ہے ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے ہوگا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اور اس کی بے چینی سے گئے خاطر اقدس ملال اس کی بے چینی سے گئے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے یوں ملائک کرے معروف کہ آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے پتا تو نے کیا کیا ہے سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش کر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد آپ سے کرتا ہے فریاد کے شاہ رسول آپ سے کرتا ہے فریاد کے شاہ رسول
بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری بغیر کرم جوش میں آئے سن کے یہ عرض میری بغیر کرم جوش میں آئے یوں ملائکو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آکے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے جب ان کی آواز سنوں تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر کہوں یہ اب مجھے پرواہ کیا ہے اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لو آیا میرا غامی میرا غم سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے اور یہ سما دیکھ کے میں شہر میں اٹھے شور کے یہ سما دیکھ کے میں شہر میں اٹھے شور کے یہ سما دیکھ کے میں شہر میں اٹھے شور کے چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واگواں قرض
لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ ہے نہ پہنچیں گے جب گنہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمارے دلوں میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل، اپنے کرم سے اس محبت میں اضافہ فرمائے۔ اور جو یہ قیامت کا منظر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اس کلام میں فرمایا، اللہ کرے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر ہو، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، حضور کے دامن کرم سے دنیا میں تو اللہ کا فضل کہ حضور کا دامن کرم ملا ہوا ہے، اللہ کرے کہ کل قیامت کے دن بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں ملیں اور حضور کی شفاعت کی صورت میں ملیں، حضور کی رفاقت کی صورت میں، جنت الفردوس میں رفاقت کی صورت میں مل جائیں، کمال ہی کمال ہو جائے گا، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سرکار کا صدقہ انشاءاللہ ملے گا ضرور، سرکار کی شفاعت۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہمیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے تو ہی رب سلم کی صدائیں آپ سن سکیں گے اپنے حق میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضور کہیں تو حوض کوثر پر ہوں گے اپنے غلاموں کو
چھلکتے جام پلا رہے ہوں گے، کہیں میزان پر کھڑے ہو کر اپنے گناہگار امتیوں کے نامہ اعمال تلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور کبھی پل صراط پر کھڑے ہو کر رب سلم کی صداؤں کے ساتھ اپنے غلاموں کو پل صراط سے پار کرواتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں بہت سی شخصیات ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا رخ بدلا ہے، جی ہاں دنیا کا رخ بدلا ہے۔ انہوں نے وہ کام کیے ہیں، وہ یعنی ایسے کام کہ دنیا حیران ہے کہ یہ کام ایک انسان کے بس میں کہاں تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل، اپنے کرم سے ان کے ہاتھوں سے بہت بڑے بڑے دین کے کام لیے ہیں۔ ان کا کردار، ستھرا کردار، ان کی ستھری گفتار، ان کی نیک نامی، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی پرہیزگاری بندے کو کہاں سے کہاں تک لے کے جاتی ہے، اور پھر وہ اتنا بڑا کام کر جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن ان شخصیات کی تعمیر میں، ان شخصیات کو تعمیر کرنے میں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو پردہ خفا میں ہوتی ہیں، جو ان کو تعمیر کرتی ہیں، ان کو تیار کرتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اتنا بڑا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان شخصیات میں یعنی جو پردہ خفا میں چھپی ہوئی شخصیات ہوتی ہیں جو تیار کرتی ہیں ایسے افراد کو، ان میں ایک نمایاں نام ماں کا ہے۔ جی ہاں، ماں وہ ہستی ہے کہ اگر ماں نیک ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، ماں نمازی ہو، ماں قرآن کی قاریہ ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، ماں روزے دار ہو، ماں درود و سلام کے گجرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرنے والی ہو، ماں کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہو، تو یہ لازمی طور پر اولاد میں بھی اس کا اثر آتا ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے سیکھتا ہی ماں سے ہے، اپنے گھر میں سیکھتا ہی ماں سے ہے، اور ماں جب ماں کو نماز پڑھتا دیکھے تو بچہ نماز کی طرف جاتا ہے، ماں کو قرآن پڑھتا دیکھے قرآن کی طرف دیکھتا ہے، قرآن کی طرف بڑھتا ہے، ماں کو اگر دیکھتا ہے کہ ماں درود و سلام پڑھتی ہے تو بچہ بھی اپنی زبان پر درود و سلام کے ترانے بلند کرتا ہے۔ جب ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مچلتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اس بچے کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یقیناً شخصیات کی تعمیر میں ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آج ہم اس ماں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دل سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے تربیت فرمائی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی، جنہوں نے تعمیر فرمایا ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھلکتے جام پلائے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو۔ آج اس کا اثر دیکھیے کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر اہل سنت نے پیدا کر دیا۔ آج عشق رسول کا اثر اس انداز سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے لاکھوں لوگوں کے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجوا دیا، لاکھوں لوگوں کے نوجوانوں کے چہروں پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی داڑھی شریف کی یہ سنت یہ رکھوا دی، لوگوں کی لاکھوں لوگوں کی نظروں میں یعنی حیا کو پیدا کر دیا۔ یہ وہ عشق رسول جو ماں نے گھٹی میں پلایا تھا، آج اس کا اثر ہم یوں دیکھتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج نوجوان مچلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ نوجوان جو کل تک گناہوں کی طرف بڑھتا تھا، وہ نوجوان جو کل تک گانے سننے کی طرف اگر بڑھتا تھا معاذ اللہ، تو آج وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی طرف جاتا ہے، عشق مصطفیٰ میں مچلتا ہے۔ آج وہ نوجوان ہمیں مسجد میں نظر آتا ہے، آج وہ نوجوان ہمیں نماز پڑھتے پڑھاتے ہوئے نظر آتا ہے، آج اس کے ہاتھ میں کچھ اور نہیں اللہ کا قرآن نظر آتا ہے، آج اس کے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ گھٹی جو ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو۔ اللہ پاک میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو بقعہ نور فرمائے، تا حد نگاہ روشن بھی فرمائے، وسیع بھی فرمائے، اور آپ کا فیضان اللہ کرے کہ جاری ہو، اور آپ کے صدقے میں، آپ کی والدہ کے صدقے میں اللہ کرے کہ ہماری
خواتین میں حیا پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ آپ کے عشق رسول کا صدقہ ہماری خواتین میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا چلا جائے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، جنت میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پڑوس عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا عمر بھائی ام عطار پر انشاءاللہ ہمیں ایک شعر سنائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو اپنے ٹاپک کی طرف بھی ہم چلیں گے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک پیکج بھی ہمارے پاس، ایک کلام بھی ہے، آئیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک پیکج دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ میں تہدید سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میری ماں کبھی کبھی مجھ سے پوچھی ہے کہ یہ میرے منہ سے یہ نکل گیا، یہ فلاں بات ہے، یہ کیا ہے؟ کفر تو نہیں ہے کہیں اس طرح؟ اور آخری جمعرات کو جس دن میری ماں کی وفات ہوئی، ماں ہوش و حواس میں تھی، بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی آخری رات ہے۔ تو میں نے ماں کے ہاتھ جب چومنے کی کوشش کی نا، خود ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چومنے لگی۔ مجھے محبت بہت کرتی تھی، اور میں ان دنوں نور مسجد کا امام تھا۔ ہمارا یہ ماحول نہیں تھا کہ مولانا بن گیا تو کسی کام کا نہ رہا۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی بننی بھی نہیں تھی۔ اس وقت داڑھی رکھے یا مذہبی راہ اختیار کرے تو ماں باپ بڑا مسئلہ کر دیتے تھے۔ اب تو بہت فرق پڑ گیا ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں تھا، مجھ سے محبت کی جاتی تھی۔ تو میری ماں نے یا تو خود ہاتھ پکڑ لیا یا میں نے دوبارہ لیا کہ شاید خود ہی ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ماں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو ہاتھ پکڑ لیا اور چومنے لگا رہے۔ میں نے کہا ماں، یہ کہا میں تمہارا ہاتھ چوموں گا۔ میں نے ماں کے ہاتھ چومے، نہیں میں تمہارا ہاتھ چوموں گی۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ کوئی اشارے میں آخری مطلب رخصت ہو رہی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ خیر یہ ہو گیا، اور اب پھر جو ہونا تھا ہوا۔ عشاء کی نماز کے بعد جمعرات تھی تو ہمارے ہاں ان دنوں نور مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا۔ ایک انجمن تھی ہماری، مرکزی انجمن اشاعت اسلام، تو اس کے تحت ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا، اور اس میں مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا، یہ سوال جواب ہوتے تھے۔ تو میں اس میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا، اور اس میں بس مجھے بلاوا آیا۔ تو پھر یہ کہ پھر دوبارہ آیا بلاوا گھر کا۔ پہلی بار تو میں سمجھا پتہ نہیں کچھ، تو جاتا ہوں ابھی تو کر کے، پھر مجھے ایک دم کھٹکا ہو کے ہونا وہ ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے، جو اتوار کو خراب ہو چکی تھی طبیعت اچانک۔ تو اب جمعرات آئی تھی، میری بہن نے بتایا، زبان بند بولا آپ کو یاد کر رہی تھی کہ بابو کو جلدی، میں بابو بولتے تھے میرے کو گھر میں، چھوٹا ہوں اپنے ماں باپ کا، میری ماں بولتے بابو کو جلدی بلاؤ، بابو کے جلدی برکو، بابو کے برکو، کتنی بابو چھٹے نہ رہی انہیں، یعنی میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں اور میرا بابو کہیں دور نہ رہ جائے۔ تو یوں بابو پہنچ گیا، بابو کے سامنے اس نے دم توڑا ماں نے۔ بہن نے بتایا کلمہ پڑھا، استغفار پڑھا ہے، زمزم شریف پیا ہے وغیرہ۔ پھر اسی حالت میں وہ موت کے جھٹکے جاری تھے۔ میں یاسین شریف پڑھی، میں پڑھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے، سر ماں جا رہی تھی، اور کیفیت ایک تاہم میں نا جیسے بن پڑا، یاسین شریف پڑھی اور ماں نے دم توڑ دیا۔ اور زمین جس پر ماں نے دم توڑا تھا اس میں خوشبو ہو گئی تھی، الحمدللہ میں دوستوں کو لا کے سنگاتا تھا خوشبو۔ اور 40 دن تک ہمارے گھر میں اس وقت 10:15 بجے فوت ہوئی تھی، طرح طرح کی خوشبوئیں نکلتی تھی۔ میں گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو میری بہنیں ڈر جاتی تھی، تو یار اتنی خوشبو ہوتی تھی، بولتے کہ ہم کو ڈر لگتا ہے۔ الحمدللہ غالباً 40 دن تک یہ سلسلہ خوشبوؤں کا رہا تھا، الحمدللہ۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے۔ نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، عطار کی پیاری امی پر ہو پیارے نبی، خاص نظر ہو پیارے نبی، خاص نظر عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر، ملت کو دیا ایسا بیٹا سنت کا لو جس نے تھاما، ملت کو دیا ایسا
سنت کا جس نے تھاما سنت کا جس نے تھاما وہ نور کی بارش شام سحر ہو نور کی بارش شام سحر تار کی پیاری امی پر مولا یہ گھرانہ شاد رکھے مولا یہ گھرانہ شاد رکھے کیا حشر یوں ہی آباد رہے تا حشر یوں ہی آباد رہے فیضان کرم کے ہو گل تر فیضان کرم کے ہو گل تر تار کی پیاری امی پر نازل ہو صدا رحمت کے گوہر تار کی پیاری امی پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک معافی مانگنے میں دیر کیوں۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے تو معافی کی اہمیت کو بیان فرمائیں کہ معافی کی اہمیت کیا ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ الحمدللہ ہمارا آج کا اچھا ٹاپک بھی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بعض دفعہ جب ہم اپنے گھر سے آفس کے لیے نکلتے ہیں یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو جگہ جگہ راستوں میں کچھ ہمیں لوگ جمع ہوئے نظر آتے ہیں، تو جب بندہ غور سے دیکھتا تو پتہ لگتا ہے کہ ہلکی سی گاڑی ٹچ ہوئی تھی تو وہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور پیچھے پورا ٹریفک جام ہو گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں کہ جب بندہ اگر کسی کا کوئی حق تلف کر لے یا اس کو کوئی نقصان پہنچا دے، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو معاف نہ کرے۔ اور اگر ہم غور کریں تو سبحان اللہ، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام میں ایک دوسرے کی عزتوں کا تحفظ کرنے کا ہمیں ذہن دیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کریں، ان کی عزت کریں اور عفو درگزر سے کام لیں۔ تو اس تعلق سے رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں غور کریں کہ بندہ بعض دفعہ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دیگر نیک اعمال کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لے، وہ اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جائے، راتوں کو نوافل پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے۔ یقیناً ان سب کی بھی اپنے فضائل ہیں، لیکن یہاں ہم غور کریں کہ رب کریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جو غصہ پیتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں تو اللہ پاک ان لوگوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے جو ہم نے خود قرآن سے سنی کہ جب بندہ، ظاہر سی بات ہے بندے کو تکلیف وہیں ہوتی ہے، مطلب جب اسے تکلیف پہنچتی ہے جبھی درد ہوتا ہے اور جبھی معاف کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، بندہ بولے کہ بھائی اگر یہ تکلیف آپ کو پہنچتی، یہ درد آپ کو پہنچتا تو آپ کو پھر معلوم ہوتا کہ درد کیسا ہوتا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، جبھی تو معاف کرنے پر اجر ہے، اور اتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ رب کریم نے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پچھلی آیت جو ہم نے سنی اس میں بھی یہی تھا کہ معاف کرے، درگزر کرے، اور اس آیت کے اندر بھی، اور معاف کرنے والے کو، درگزر کرنے والے کو اجر کتنا بڑا مل رہا ہے، بندہ اس پہ غور کرے۔ اور میں کہتا ہوں سید صاحب، اگر بندہ خالی اس اجر پہ ہی غور کر لے تو کتنی ہی بڑی اس کو تکلیف پہنچی ہو، درد پہنچا ہو،
تو وہ آرام سے ایزیلی اس کو معاف کر سکتا ہے. کیا بات. بندہ اگر اجر پہ غور کرے. اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو احادیث میں بھی اس تعلق سے آیا ہے کہ جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے کیا کیا اجر ملتا ہے. جی. اور یقیناً جو ہم نے قرآن کی آیت سنی، احادیث سنیں گے تو اس سے یقیناً ذہن بنے گا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دینا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو. بندہ جب کام کرتا ہے، آفس میں کام کرتا ہے، ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی محفل میں بیٹھنا ہوتا ہے یا سفر کرنا ہوتا ہے تو بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. شاہ صاحب بعضوں کی نا طبیعت ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں ہوتا ہے فتنہ، ان کی طبیعت میں ہوتا ہے لڑنا، ان کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ معاف نہیں کرنا. بعض مطلب سب کی بات نہیں کر رہا یقیناً، بعض لوگوں کی. اور یہ اتنی خطرناک طبیعت ہے، اتنی بری طبیعت ہے کہ بس انہوں نے ٹھانی ہوتی ہے آج لڑنا ہے کسی کے ساتھ. ایسے ان کو نا سکون ملتا ہے شاید یوں کہہ کر آج نہیں لڑنا، آج بھی لڑنا، آج بھی لڑنا ہے. آج بھی لڑنا. صحیح ہو گیا، آج بھی لڑنا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، تو وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو قرآن پاک کی آیات دیکھیں، آپ احادیث پڑھیں، انشاءاللہ ایک تو معاف کرنے کا بھی جذبہ ملے گا اور معافی مانگنے کی طرف بھی پھر ہم انشاءاللہ آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ آج کل حالات ہیں تو بندہ جو بعض دفعہ جب گھر سے نکلتا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، فرمائشیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو وہ ساری فرمائشوں کا بوجھ لے کر اپنے کاندھوں پہ لے کر اپنے آفس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو راستے میں اگر ذرا سی بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے نا تو اب جہاں وہ نہیں بول سکتا ہے نا، اگر وہ آفس میں نہیں بول سکتا، وہ گھر میں نہیں بول سکتا، وہ دوستوں کے سامنے نہیں بول سکتا، اب وہ ایسی جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یا ایسا بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو اس کا سارا بوجھ اپنے کاندھوں پہ لے لے اور وہ یہ سب کچھ اس کو دے کر وہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے کہ بھئی یہ سارا میں نے اس کو سنا دیا ہے، اب یہ جانے اس کا کام جانے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جس طرح سے ہمیں اپنی پریشانیوں کا خیال ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کا بھی تحفظ کرنا چاہیے. ان کی بھی جس پریشانی میں آپ ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بڑے پریشانی میں آپ کا جو بھائی سامنے والا ہو، ممکن ہے، ہو سکتا ہے. تو ایک دوسرے کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 10 فرمائشیں آئی ہوں، اس بیچارے کے پاس 15 فرمائشیں آئی ہوں، ہو سکتا ہے اس نے بل بھی بھرنا ہو، بچوں کی فیس بھی بھرنی ہو. تو خیال کرنا چاہیے، آپس میں محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کرنا چاہیے. ہم نے قرآن کریم کی آیات سنی، آئیے انشاءاللہ ہم حدیث بھی سنتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا. کیا اعلان کیا جائے گا؟ ذرا سنیے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. اب پوچھا جائے گا بھئی کس کے لیے اجر ہے؟ بھئی قیامت کا دن ہے، 50,000 سالہ دن ہوگا، اب سب لوگ حساب و کتاب کا سلسلہ چل رہا ہوگا. اب جب وہاں اعلان ہوگا تو پوچھا جائے گا بھئی کس کے لیے اجر ہے؟ تو وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے. جی. کیا ہوا اگر یہاں کسی نے گھر کے معاملے پہ کچھ باتیں سنا دی ہیں؟ اب ذرا غور کریں کہ جنت میں محل ہے، جنت میں محل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، صرف محل نہیں اور اس کے درجات بھی بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. سبحان اللہ. اور جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے تعلقات توڑے وہ اس سے تعلقات جوڑے. سبحان اجر اللہ. کتنا پیارا قبلہ شاہ صاحب. الحمد جنت کا محل. الحمدللہ. سبحان اگر یعنی کون سا مسلمان ہوگا کہ جس کی یہ تمنا نہیں ہوگی، مسلمان ہو اور اس کی تمنا یہ نہ ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی ہر مسلمان کی چاہت یہی ہے نا کہ اس نے جنت میں جانا ہے. ایسا ہی ہر مسلمان جب یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ مل جائے، جب یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں محل نصیب ہو جائیں، تو ان احادیث کو پڑھیں نا. یہ اللہ پاک کے سچے رسول کا سچا فرمان ہے
یعنی یوں کہہ لینا مبالغتاً کہا جاتا ہے نا کہ دن اور رات میں شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے یعنی بے شک کوئی کہہ سکتا ہے کہ دن بدل گیا، رات بدل گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمین آسمان پر چلی جائے، آسمان زمین پر آ جائے، یہ مبالغتاً سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مطلب اتنا فرق پڑ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے فرامین میں بدلاؤ نہیں ہے. حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، حضور نے جو فرمایا حق فرمایا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور تو رب کی مرضی سے بولتے ہیں، یعنی کہ یہ جو رب کی مرضی سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت کے محل کی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں. تو عمل کتنا پیارا ہے. اگر کوئی یوں معاملہ کرتا ہے تو درگزر کریں نا، معاف کریں. لیکن ہوتا یہ ہے مہروز بھائی کہ جیسے بھی ہماری بات چلی نا کہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ آج بھی لڑنا ہے. جب یہ والی کیفیت ہو تو سامنے والا جس کے ساتھ ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو اگر ہم پڑھیں، جیسے احادیث کو بھی دیکھا گیا، حضور کی اپنی ذات کے متعلق میں چاہوں گا کہ ایسے جو سنہری تعلیمات ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بعض دیہات کے رہنے والے کوئی عمل کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ان سے ملتے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہی معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ ان کو بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا جو جان کے دشمن تھے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس حوالے سے بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. اس کی تفسیر میں مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں اور بڑی بھاری بات ارشاد فرماتے ہیں. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے جو اس کی تفسیر میں فرمائی آپ جی. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف فرما دو، ذاتی دشمنوں کو معاف فرما دو. جو تمہاری ذات سے جہالت کا برتاؤ کرے اس سے بے توجہی اور درگزر فرماؤ، نہ کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے. اس میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے جس سے دشمن بھی دوست بن جاویں. اچھا، صراط الجنان میں اسی آیت کریمہ کے تحت 3 باتوں کو بیان فرمایا کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 باتوں کی ہدایت فرمائی گئی. نمبر 1، جو مجرم معذرت طلب کرتا ہو آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف فرمائیے، اور اچھے اور مفید کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجیے. جی. اور نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں بلکہ حلم کا معاملہ فرمائیے. شاہ صاحب ادھر نا اس آیت کریمہ میں جن 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور مفتی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی، صحیح صاحب یہ جو ہے نا یہ حاصل ہے. جی. یعنی اگر ہم یہ سمجھ درگزر کی جو بات آپ فرما رہے ہیں نا، اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو ہم بہت سارے معاملات میں کر بھی رہے ہوتے ہیں درگزر، جی، معافی دے بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ سب افراد بھی معاف کر دیں. جب اپنی ذات کا معاملہ ہو، جب اپنی ذات کا معاملہ نہ ہو تو ہم معاف بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم درگزر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے آنکھیں بھی پھیر رہے ہوتے ہیں، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ معاف کر دو، یہ کر دو. ہاں بھائی، یعنی ریاست کا نقصان ہو رہا ہے جی تو ہم کہیں گے یار جانے دو. جی. اچھا، مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے، دینی شعار کے حوالے سے نقصان ہو رہا ہے تو ہم معافی کا درس دیں گے جی کہ معاف کر دو. صحیح. لیکن وہی جب آپ کی ذات پہ معاملہ آ جائے گا کسی بھی فرد کی، جی، تو اب معاف کرنا مشکل ہو جائے گا، تھوڑا مختلف ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری 63 سالہ زندگی دیکھ لیں. جی. 63 سالہ زندگی کا حاصل یہ ہے کہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ان اوصاف کو بیان فرمایا، حضرت عائشہ نے اس کی توثیق فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے غصہ بھی نہیں ہوتے تھے، جلال میں بھی نہیں آتے تھے، اور بدلہ بھی نہیں لیتے تھے. واہ واہ. معاف فرمایا آپ نے، جس نے جو زیادتی کی اپنی ذات کے لیے وہ معاف فرمائی. لیکن ساتھ ہی اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جب اللہ کی حدود توڑی جاتی تھی تو آپ سے زیادہ کھرا فیصلہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا.
تو یہ وہ اصول ہے کہ اسے ہمیں اپنی ذات پہ منطبق کرنا ہوگا. جو بات ہم کر رہے ہیں کہ لوگ معاف نہیں کرتے یا معافی کی طرف آتے نہیں, جی وہ صرف ان معاملات میں جو ان کے ذاتی معاملات ہیں. جی کسی کے بارے میں ایک دو جملے نازیبا قسم کے کہہ دیجئے, کسی کی کوئی برائی کر دیجئے, کسی کو پتہ چل جائے کہ جناب آپ نے اس کے یہاں پہ جو ہے نا ترقی سے اسے روکا ہے, یہاں پہ اس کی ایک حاضری پریزنس ہو سکتی تھی, آپ نے روکا ہے, تو اب دل سے نہیں نکلے گی بات, اب معافی نہیں دی جائے گی. حالانکہ یہ وہ موقع ہے جی جبکہ آپ کو 100% اختیار ہے معاف کرنے کا. بالکل. بہت سارے معاملات میں آپ کو 100% اختیار نہیں ہے. تنگ بھی تو اس نے تھوڑا تو نہیں کیا نا, ایسی معاف کر دیا جائے. اس نے کتنا ستایا ہے, کتنا دکھ دیا, اس کو ماضی دیکھ لیا جائے, اس نے اتنی تکلیفیں دی ہیں, اتنی تکلیفیں دی ہیں, اور آج تو میری باری ہے نا. ہاں تو پھر آج آپ کی باری, آپ بدلہ لے لیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم تو بحیثیت انسان اور بحیثیت مخلوق اپنے ہر عمل کے جواب دہ ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا تو ہم نے بھی جواب دینا ہوگا. آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں, آفس ہو, دفتر ہو, گھریلو معاملات ہو, معاشرتی زندگی ہو, ہماری سوشل لائف ہو, سید صاحب ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں, ہماری کوتاہیوں اور ہماری کمزوریوں کو لوگ نظر انداز کر دیں. بالکل. آفس میں کوئی نقصان ہو گیا, کوئی کام وقت پہ نہیں ہوا, ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں لوگ معاف کر دیں, معاف کر دیں. خاندان میں کوئی دل بگڑی ہو گئی ہے اور غلطی بھی پتہ ہے ہماری ہے, تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ معاف کر دیں. تو سب جگہ تو ہم اپنے آخرت میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ معاف کیا جائے. اللہ سے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے. یہ تو دعا کر رہے ہوتے ہیں. جی یہی کرنی چاہیے, کرنی بھی کہ چاہیے. اللہ معاف کر دے. تو ہم مخلوق سے لے کے رب تک سے یہی امید کر رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. لیکن جب معاملہ ہمارے اختیار کا آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا. تو ایسے لوگوں کی بارگاہ میں ترغیباً ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا. واہ واہ. یعنی قیامت کا دن ہوگا. ابھی قیامت کے احوال ہم نے سنے, اور یہ تو وہ احوال تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ساتھ میں منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ مدد کو آ گئے. لیکن اگر وہ نہ آئے, اگر انہوں نے شفقت نہ فرمائی, اگر ان کی خدا نہ خواستہ رحمت سے دور ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کو یہ بات پسند ہو نا, جو چاہتا ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس سے آسانی سے حساب کتاب لے, تو اسے 3 کام کرنے چاہیے. اس کو اپنی رحمت سے رب کائنات جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا, استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں محروم کرے. آپ فرما رہے تھے نا کہ زیادتیاں بہت کی ہیں, ایسے ہی تھوڑی ناراض ہیں, ایسے ہی تھوڑی اس کی برائی کر رہے ہیں, ایسی تھوڑی دل بگڑی ہوئی ہے, اس نے غلطیاں کی ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو ملاپ کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. تو جس نے ظلم کیا ہے, جس نے زیادتی کی ہے, اسے معاف کر دو. اور سید صاحب بعض چیزیں نا عمر کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. اچھا جی, بعض چیزیں عمر کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں, اور بعض چیزیں آپ کی صحبت کا اثر ہوتی ہیں, آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. بعض چیزیں تعلیم کا اثر ہوتی ہیں. صحیح. اور یہ جو میں اگلی بات کہنے جا رہا ہوں, یہ تمیز اس لیے باندھی, اس بات کے لیے ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس تعلیم اور شعور بھی ہو, آپ کی صحبت بھی اچھے لوگوں میں ہو, اور آپ تجربہ بھی آپ کو معاشرے کا ہو گیا ہو, تو آپ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ جو زیادتیاں کرنے والا زیادتی کر رہا ہے کر لے, اپنے من کی پوری کر لے, تو بالآخر بھگتنا اسی کو ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میچورٹی لیول جیسے جیسے بڑھتا ہے نا, ویسے ویسے معافی دینے اور درگزرنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے. یہ چاہے روحانی طور پر ہو, چاہے یہ یوں ہو کہ ریشنل طور پر آپ اس بات کو ایڈمٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ جو کر رہا ہے کرنے دو, جو کر رہا ہے کرنے دو, میں نے اپنی راہ لینی ہے, میں نے اپنی منزل پہ جانا ہے. اور اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اب یوں نہیں کہ اپنے آپ کو تھالی میں سجا کے پیش ہی کر دیں, یہ نہیں, لیکن ہو گیا تو اب اسے آگے بڑھیں,
اور موو آن کریں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ وہ کرم نوازی فرمائے گا، وہ اس زیادتی کے بدلے میں میری دنیا و آخرت چمکائے گا۔ جی تو انسان کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں تو یہ آیا نا روایتوں میں، احادیث کریمہ میں یہ آیا کہ اس کو کانٹا چبھتا ہے نا تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اجر ملتا ہے۔ اچھا، کانٹا بے ساختہ چبھتا ہے۔ جی نارملی کانٹا چبھنے کی جو بات ہوئی، کانٹا یوں نہیں ہوتا کہ میں آپ کے پاس آیا، شاہ صاحب میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو کانٹا چبھنے میں کانٹا چبھ، ایسا نہیں ہوتا۔ جی مراد اس سے یہ ہے کہ جو تکلیف جانے انجانے میں ہو گئی، اس کو پہنچ گئی، اللہ پاک اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بالکل۔ تو یقینی طور پہ جب کوئی ستا رہا ہے تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے وہ چیزیں درگزر فرمائی ہیں، وہ چیزیں معاف فرمائی ہیں جس کے بارے میں عمومی انسانی معاشرے میں جن کا تصور بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی طرف بھیجا تو کیا ہوا کہ آپ کو نیزہ مارا گیا مخالفین کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے آپ کو روکنے کے لیے نیزہ مارا گیا، اور آپ کو شدید تکلیف اذیت پہنچی، آپ کے بچے کا بھی نقصان ہوا، آپ کا بھی نقصان ہوا، اور یہ ایسا کرب تھا، یعنی اولاد کے جو دکھ ہوتا ہے نا سید صاحب، جی ہر صاحب اولاد خوب سمجھ سکتا ہے کہ اللہ حافظ اپنے سے فرمائے۔ بڑھ کر تکلیف محسوس ہوتی ہے اولاد کی، جی لیکن جس شخص نے نیزہ مارا جی وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ اکبر۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں ماضی میں جو کچھ کر چکا ہوں، جو کچھ خرابیاں کر چکا ہوں، اس کے مجھ سے میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نظر کرم فرما دیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر معاف کیا۔ اچھا، یہ اختیار جو ہے نا، جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی کیفیات کچھ اور تھی، کیونکہ ان کے لیے اللہ کے رسول کی ذات جو تھی نا وہ دین سے الگ نہیں تھی، اور ہے بھی نہیں دین سے الگ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہمارے سیکھنے کی جو بات ہے، یعنی یہ واقعات بیان کرنے سے مقصود کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے تو دین ہی حضور کی ذات ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو ہم حضور کی ذات کے حوالے سے اتنے ہی محتاط ہیں اور اتنے ہی جذباتی ہیں جتنا ہم دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے ہیں۔ جی لیکن خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے مظاہر اور ان سب اوصاف کا جو واقعات ہیں، ان کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ جب میری ذات پہ کوئی تنقید کرتا ہے، جب میری ذات پہ کوئی حملہ کرتا ہے، جب میرا کوئی پرسنل نقصان ہوتا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ اچھا، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کے تحت اسی بات کے ساتھ ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا اپنا ذاتی نقصان ہوتا ہو نا تو معاف کر دے، لیکن جب قومی، ملی اور دینی نقصان ہوتا ہو پھر معاف کرنا نہیں بنتا، پھر جو اس کے قانونی تقاضے ہیں، جو اس کی سزا بنتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہم اختیار کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اجتماعی نقصان ہو رہا ہے وہاں آنکھیں بند کر لیتے، جی چاہے خاندان ہوں چاہے ادارے ہوں۔ جی تو کیا ہوتا ہے جہاں اجتماعی نقصان ہو رہا ہے نا، یعنی میرا نہیں ہو رہا، کیونکہ جی شاہ صاحب سب کوئی شخص آتا ہے وہ سب کی کرسیوں کو توڑ دیتا ہے، جی لیکن میری کرسی سلامت، تو میں کہوں توڑتا رہو بھائی، حالانکہ مجھے اختیار تھا کہ میں روک لیتا۔ جی کوئی آتا ہے اور وہ جو ہے نا ساری لائٹیں بند کر دیتا ہے، لیکن میری فیس لائٹ جو ہے وہ آن ہے، جی کرتے رہو بھائی بند، مجھے کیا پرواہ ہے۔ تو یہ تو انتہا درجے کی مفاد پرستی ہے، اور اگر اختیار کے ساتھ ہو کسی بھی قسم کے، جیسے گھروں میں، خاندانوں میں بعض لوگوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ زیادتیوں کو روکیں اور یہ جو صلح صفائی کروائیں، اس قسم کا اختیار ہوتا ہے، اگر وہ یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے سید صاحب تو پھر وہ گناہگار بھی ہوں گے اگر ان کے ایسی کیفیت ہے، اور جواب دہ بھی ہوں گے۔ کیا بات ہے، بالکل گناہگار بھی ہیں اور جواب بھی دینا ہی پڑے گا۔ اگر ہو گیا خالد بھائی، معاملات ایسے ہو گئے، غلطیاں کر دیں، ماضی ایسا گزرا ہے،
تو ہمیں اپنا ذاتی انداز کیا اپنانا چاہیے معافی مانگنے کے لیے؟ میں چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہی، حالانکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن تعلیم امت کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے الفاظ ارشاد فرمائے جس میں امت کی تعلیم ہے بڑی پیاری، اور صحابہ کرام کا اس پر رد عمل، جیسے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں چاہوں گا اس کو بھی آپ بیان فرمائیں، اور اس سے جو سیکھنے کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق کیا ہے یہ بیان فرمائیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو کائنات کی تاریخ کا ان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اعلیٰ کردار کی عمدہ مثالیں ہیں جی وہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنا زبردست واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے جو بیان کیا گیا، بلکہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر وہ الفاظ ذکر کروں جو حضرت زینب کے حوالے سے جنہوں نے نیزہ مارا تھا، انہوں نے آ کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو وہ لفظ کا ہے نا، ہونا کیا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، زندگی میں پہلے جو حالات گزر گئے، اب جب معافی کی ڈگر پر آیا ہوں تو میں کیسے معافی مانگوں، جی میرا کیا انداز ہونا چاہیے۔ تو یہاں روایت میں الفاظ بیان کیے گئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو حضور کو سلام کیا اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی اور صلہ رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آ گیا۔ کیا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت میں جو یہ نرمی ہے نا، واہ واہ مجھے بس اس نرمی نے کہا کہ آ جاؤ، واہ تو میں دوڑ کر بھی پھر آپ ہی کے پاس آیا۔ واہ وہ واہ، کہا نا کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں۔ واہ 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 واہ، یہ جو نرالی شان ہے نا، واہ واہ واہ، یہ دیکھنے کو نہیں سبحان ملتی۔ اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کی۔ آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے یا رسول اللہ آپ درگزر فرما دیں۔ میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار بھی کرتا ہوں اور اپنے سارے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ بالکل جس کو واقعتاً سرنڈر ہونا کہے نا، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر یا رسول اللہ سبھی کیا ہے، جو آپ نے سنا ہے وہ سب کر چکا میں، جی لیکن آیا اس لیے ہوں کہ مجھے آپ کی نرمی کا پتہ ہے، مجھے آپ کے عفو درگزر کی باتیں واہ واہ پہنچی ہیں، سبحان مجھے اللہ، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے جیسا کریم کوئی نہیں ہے، لہذا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اب رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہا ہے، جس کریم سے کرم کی امید باندھی گئی ہے واہ اس کا انداز کیا ایسا کریمانہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرما واہ دی، سبحان اللہ، اور اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام لانے سے تمام پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیسی زبردست ڈھارس باندھی گئی، واہ واہ، جو لوٹ کر آنا چاہتا ہے یا سیدھی راہ لینا چاہتا ہے اس کو واقعتاً سیدھی راہ پر رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بیان کر دیا گیا۔ جی ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کی وجہ سے کہ جو بیچارہ جھک گیا تو ایسا معاملہ ہے کہ وہ جھکا ہی کیوں، وہ بھی بعد میں کہے کہ یار میں تھوڑا سا اور قابو پا لیتا ان پر، تو جو ایک مارا تھا دو اور مار دیتا، جھک کر تو میں نے ہی غلطی کر لی۔ یہاں تو معافی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، جب تک سارے ایک بندے کے پیچھے ڈھونڈتے اسے پھر رہے تھے، سب خوار ہو رہے تھے، سب کا چین غارت ہوا تھا، اس کیفیت میں صحیح تھے، لیکن اب جب بندہ سامنے خود آ گیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ معاملہ نپٹایا جائے، تو اب ان کو تیش آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں باسی کڑی میں بھی پھر ابال آ رہا ہوتا کہ نہیں جناب ہم تو اب بدلہ لے کر رہیں گے، ہم تو یہ کر دیں گے۔ آپ اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو آپ کر لیتے نا، آپ نے پکڑ لیا ہوتا بندے کو، آپ سے نہیں پکڑا گیا۔
وہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر سرنڈر کر کے جی آیا ہے، اور اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس سے درگزر کا معاملہ اختیار کریں، تاکہ بندہ معاشرے میں معافی مانگنے کے کانسیپٹ کو کچھ ہم تو فروغ دے سکیں، ہم دے نہیں رہے ہوتے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعے کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا، جی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وآلہ نے اعلان فرمایا کہ کسی کا قصور میں نے کیا ہو، کسی پر مجھ سے ظلم ہو گیا ہو، تو میں معافی مانگتا ہوں اور مجھے معاف کر دیں ورنہ بدلہ لے لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسا بادشاہ ہے جو واہ اپنے واہ غلاموں سے معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شفقت کے ساتھ اپنے غلاموں سے علی اعلان یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو بدلہ لے لے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک معاملہ ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ غزوے میں میری اونٹنی آپ کی اونٹنی سے کے برابر آ گئی، اور پھر میں نے چاہا کہ میں اتر کر آپ کے قدموں کا بوسہ لوں، لیکن آپ نے، اور حضرت عکاشہ کے الفاظ بھی کیسے نرالے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ پتہ نہیں آپ نے مجھے چھڑی سے مارا یا اپنی اونٹنی کو درست آپ فرما رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا قصد کیا تھا، جی لیکن چھڑی مجھ کو لگی تھی ہائے اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ لوں۔ تو نبی اللہ کریم اکبر۔ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کو فرمایا بلال وہ چھڑی جو اس غزوے میں میرے پاس تھی نا فاطمہ کے گھر میں موجود ہے ہائے رضی ہائے اللہ عنہ، جاؤ وہ لے آؤ ان کے ہاتھ میں، تو پھر یہ بدلہ لے، بدلہ تو پورا ہی ہونا، جی جب بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو پھر یہ صرف اللہ لفظ نہ اکبر، ہو کہ بھائی اللہ میں نے پیش کر دیا تھا، نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں فرما رہے بلکہ حقوق ادا کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کیا بات ہے۔ کہ جب حقوق عائد ہوتے ہیں اور تمہیں ادا کرنا ہے تو پھر یوں بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں جاؤ بلال وہ چھڑی لے کر آ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے وہ چھڑی لے کر آتے ہیں، اور بعض سیرت نگاروں نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جب یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھڑی لینے پہنچے ہیں تو پوچھا گیا ہے کہ کیوں بھائی چھڑی کیوں چاہیے، تو سارا واقعہ حضرت بلال نے بیان فرمایا۔ اللہ فاطمہ کہتی ہیں کہ بلال ایسا ہونے نہیں دینا، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی حضور سے بدلہ لے گا، ہائے ہائے ہائے، تم ایسا کرو کہ حسن و حسین کو لے جاؤ، ان اللہ کے سامنے یہ معاملہ ہو۔ مطلب مختلف الفاظ اور مختلف روایات اس سلسلے میں بیان کی گئی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے کہ بدلہ لینا ہے تو پھر میں حاضر ہوں نا، مجھ سے بدلہ لیا جائے۔ ہائے ہائے، اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بدلہ لینے کا معاملہ ہوتا ہے تو حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک اور معاملہ ہے کہ اس وقت نا میں کچھ پہنا ہوا نہیں تھا، غزوے سے میری واپسی تھی تو میرے جسم پر لباس بھی یوں نہیں تھا، جیسے قمیض آپ پہنے ہوئے ہیں تو میں اس وقت قمیض نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جسم نازین سے جب قمیض ہٹائی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور سے آ کر لپٹ گئے بے ساختہ اور کہنے لگے یا رسول اللہ کس کی مجال ہے جو آپ، ہائے میں تو صرف آپ سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے برکت حاصل کرنے کا ایک بہانہ گویا تلاش کیا، اللہ اکبر، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حقوق کی ادائیگی کا سلیقہ امت کو سکھایا ہے، اللہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، اور جہاں تمہاری جواب دہی ہے وہاں سے کنی کھا کر نکلنا نہیں ہے، پھر جب معاملے میں ہو تو پھر مکمل جواب داری تمہاری، اگر کھڑے ہو اور معاملے کو فیس کرو۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ جب بندہ واقعتاً فیس کرنے کے لیے کسی بھی مسئلے کو آگے آ جاتا ہے تو اللہ کریم دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے، خالد بھائی خود معاملات بن جاتے ہیں۔ معذرت آپ کی بات میں انٹر ہوں، خود کو نا انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دینا، خود کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دینا نا، یہ لوگوں کو معاف کر دینے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی آپ نے، صحابہ کی بات کی، یہ تو بہت اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں، ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ بے شک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد جتنے بڑے لوگ آئے نا، جتنے بڑے لوگ آئے وہ معاف کرنے والے تھے، کیا بات ہے، وہ معافیاں مانگنے والے تھے، جتنے آپ دیکھ لیں، ایک نہیں سارے۔ واہ، اور آج بات ہو رہی ہے ام عطار کی بات ہو رہی ہے تو ان کے شہزادے کا ایک وصف یہ ہے، کیا بات ہے، میں نے دیکھا ہے، یعنی ملتان اجتماع جو ہوتا تھا نا سید صاحب، جی سروں کا نا سروں کا جنگل ہوتا تھا لوگوں کا، جنگل میں جیسے درخت ہوتے ہیں، جیسے فصل ہوتی نا فصل، جی
وہ सरसों की जो फसल होती है, जी पूरा वो पीलू के छोटे छोटे से जो फूल होते हैं, सॉरी इसके सरसों के जो फूल होते हैं पीले, जी उससे क्या होता है जैसे पूरी हरियाली के ऊपर पीलापन छा गया है ना, वो छोटे छोटे फूल। तो मुल्तान इज्तिमा हरियाली। गाह जो है ना, वो हरियाली से भरी हुई होती थी। इस्लाम भाई सब्जी मामू में इतनी मतलब बहुत मैंने देखा है लोगों को चीखें मार के रोते हुए देखा है। किस बात पे? अमीर अहले सुन्नत ने माफी मांगी। हाँ। अच्छा ऐसी बात नहीं है सिर्फ वहीं की बात है, कई दफा आपने भी देखा होगा मदनी चैनल पर। मदनी जी। चैनल पे बराह रास्त ही देखा होगा। अच्छा हम सबको भी तजर्बा होगा मदनी चैनल के अलावा, मुल्तान इज्तिमा के अलावा, जी मतलब निजी महफिल में पीर साहब का तो ऐसा लगता है काम ही है, काम है, यानी उनका पसंदीदा काम है माफी मांगना। यानी यानी आपकी बात से मैं एक बात समझ रहा हूँ कि जो माफी मांगने वाला होता है ना, अल्लाह उसे बड़ा बना देता है। यार माफी ऐसा काम है सैयद साहब, काम ही ऐसा है। काम ऐसा है कि आधी माफी तो आपके अल्फाज मुंह से निकलते हैं ना, आपका एटीट्यूड चेंज होता है। जी यानी अभी आप बात कर शायद सामने वाला रोक भी देगा। आपकी, यानी सामने लोग कहते हैं ना लोग माफ नहीं करते, जी वो अल्लाह के बंदे तुम माफी मांग के तो देखो, फसाना बनाया हुआ माफ नहीं करते, माफी मांगी कितनों से, माफ नहीं करते, माफ नहीं कर। आप आधे अल्फाज कहें इस माशरे में जिसको आप कहते हैं कि तनज्जुल के घड़े में गिरा हुआ है, जिसको आप कहते हैं आज लोगों में जो है ना नफसानी ख्वाहिशात भरी हैं, अल्लाह जिसको आप कहते हैं ईगो पीक पर है, जी आप माफी मांग के देखें। और मैं कहता हूँ किसी पढ़े लिखे से नहीं, किसी जाहिल से मांग के देखें, किसी अनपढ़ गंवार से मांग के देखें। आप उसके आगे हाथ जोड़े, वो आपके हाथ पकड़ लेगा, बिल्कुल आपके हाथ चूम लेगा। बिल्कुल। तो अमीर अहले सुन्नत को देखें आप, तो माफी मांगना। अच्छा फिर माफी मांगने वाला वो जो आपने वाकया बयान किया ना हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो नेज़ा मारने वाला वाकया, और फिर जो माफी के अल्फाज जी उन पर गौर करें ना, तो माफी एटीट्यूड के साथ नहीं मांगी जाती हो, भाई खालिद गलती हो गई थी यार चलो माफ कर दो ना, ये नहीं होता। जी वो जो आपने अल्फाज बयान किए ना, टोटली सरेंडर कर देना, यार बस मैं ही गलत हूँ। माफी मांगने का इतने बड़े अल्फाज हैं जो क्या बात आपने है। सुना, जो आप तक बात पहुंची, न जाने पहुंचाने वाले तो फिर पहुंचाते हैं ना जी कि किसने क्या पहुंचाया, लेकिन बंदा यूं जब अपने आप को झुकाने पर आया है कि यार रसूलल्लाह जो बातें आप तक पहुंची बस वो सही अब है, सरेंडर कर दिया ना। अल्लाह मैं गलत। अच्छा फिर अब ये था ये कि माफी मांगने वाला, जी दुनिया का कोई बड़ा आदमी दिखा दे जो माफी ना मांगता हो, ये उसका वस्फ होता है। इवन जो दुनियावी लिहाज से बड़े लोग हैं ना, दीनी लिहाज से नहीं, जो दुनियावी लिहाज से बड़े लोग, उनके भी एटीट्यूड में आप ये देखेंगे, उनके किरदार में ये चीज आपको मिलेगी, चाहे वो दुनियावी मफादात के तहत ऐसा कर रहे हैं, जी लेकिन वो अगर उनसे कोई ऐसा काम हो गया है जो किसी को नागवार गुजरा है, किसी की तबीयत पे से सब भारी गुजरा है, जी वो माफी मांगने में पहल करेंगे। अच्छा ये तो था माफी मांगने के एतबार से जी कि हम भी इंसान है, जाहिर सी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इतने वाकयात हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं, और जैसे कि अभी हजरत उकाशा का वाकया पेश किया, इसका बुनियादी एक सबब ये है तालीम उम्मत, वाह कि उम्मत सीखे। जी तो माफी मांगने का तो अंदाज ही होना चाहिए। जी अब एक सादा सी बात जिससे माफी मांगी जा रही, जी बाकी में बाज लोग ना टॉक्सिक होते हैं। अगर आपसे गलती हो गई है ना कोई, अब वो आपकी जिंदगी अजाब बना देगा, उनका बस नहीं चलेगा, आप मरने के बाद वो आप मतलब क्या बोलूं मैं लफ्ज ना, वो आपको मसल के रख दे, अल्लाह अकबर। और फिर भी उनके जज्बा इंतकाम को ना सुकून नहीं मिलेगा। सुकून नहीं आता। तो ऐसे लोगों में खुद को शामिल ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि करीमों से जब माफी मांगी जाती है ना, बड़ों से, बड़े ज़र्फ वालों से जब माफी मांगी जाती है तो फिर वो माफ कर देते हैं। क्या बात है। एक सवाल भी है, दरख्त से फूल मांगे वो दे देता है, दरख्त से फल मांगे वो दे देता है। आप मुझे बताएं उस दरख्त की जान क्या है, उस दरख्त का सबसे अहम चीज क्या है? फल। फल और फूल ही तो है जी। लेकिन आप मांगते हैं दे देता है, आपसे माफी मांगना आप वो नहीं दे तो भाई क्या बात है। जो आपकी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं चाहूँगा इसी को भी हम ले लेते हैं। एक सवाल भी है, मैसेज एक आया है, कह रहे हैं जी काफ़ी दिनों से हम आपका सिलसिला देख रहे हैं, सियालकोट से एक मैसेज है। आज के टॉपिक के हवाले से कहा गया है कि बाज़ बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, इस हद तक तंग करते हैं कि बयान से बाहर है। ऐसे लोगों को माफ़ करने का हौसला कैसे पैदा करें? नहीं होता, कह रहे हैं कि हौसला ही नहीं पैदा होता। बात तो बहुत अच्छी है जी। और वाकई ऐसा होता है कि बाज़ गलतियों को माफ़ करने का हौसला पैदा नहीं होता, लेकिन इसके लिए करना क्या चाहिए? जी यूं समझे कि हमने क्या किया है। जी हम ज़रा वाक़अतन मुतवज्जि होकर वो रिवायात तो सुने जी जिनमें
فضائل بیان کیے گئے ہیں معافی کے. دیکھیں نا کتنا کیا ارشاد فرمایا. اور یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی تھی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. جی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ یہ کون نہیں چاہتا؟ اور یہ معاملہ کب کا ہے؟ یہ جو آج بات کرنے والے ہیں نا کہ یار یارہ نہیں ہوتا کہ اس کو میں کیسے معاف کر دوں، جی گوارا نہیں کیا جاتا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاف کر دے، اس بات کی ترغیب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات نازل فرما کر صدیق اکبر کو دلائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی پر تہمت لگانے والے کو معاف کر دے. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا تھا؟ آپ زہر و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تو بخشش چاہتا ہوں، میں تو معافی چاہتا ہوں. جب یہ انداز انسان کا طبیعت میں بن جانا کہ میں جب بخشش چاہتا ہوں نا تو پھر ڈیفینیٹلی مجھے لوگوں کو معاف کرنا. یہاں ایک جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اسلام نے نا جی کوئی بھی طریقہ مسلمان کو ایسا نہیں سکھایا جس سے اس کی عزت جاتی ہے، اللہ اکبر، جو اس کو شرمندہ کرے. بلکہ اسلام نے جو صفات مسلمان کے اندر ہونا کا ارشاد فرمایا ہے نا کہ یہ صفات مسلمان میں ہونی چاہیے، جی وہ ہیں جو اس کی اہمیت کو بڑھاتی ہیں، جی اس کے قد کو بلند کرتی ہیں، دلوں میں اس کی عزت کو بٹھاتی ہیں. اور ان میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ ایک تو غلطی ہو جائے تو یہ معافی مانگے، اور دوسرا کوئی اس سے معافی مانگے تو یہ معاف کر دے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو سامنے والے کے دل میں بندے کی عزت کو بڑھانے والی ہے. جی اگر یہ عزت گھٹانے والی ہوتی ہے، یہ صحیح بات مہروز بھائی نے کہی کہ ایسا ہی ہوا بنایا ہوا ہے کہ نہیں بھائی دنیا میں کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں ہے، جو لوگ معاف کریں تو عزت گھٹ جاتی ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عاجزی کرے گا اللہ کریم اسے بلندی عطا فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، وہ بلندی مل جائے گی. آپ دیکھیں بسا اوقات میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے نا اسی دروازے سے ملے، جی اس سے نہیں ملا تو میں سمجھوں گا ہی نہیں کہ مجھے کچھ ملا. بسا اوقات بندہ صرف معافی مانگ لے، جی اگلا معاف کرے نہ کرے، لیکن جس تک یہ پیغام پہنچے گا نا کہ یار اس کی غلطی تھی، اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا کہ میں نہیں مانتا، وہ ضدی نہیں بنا، اس نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا. کتنے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اس معاملے پر. بالکل، یار وہ تو آ گیا تھا نا، یہ جوڑنے والا عمل ہے. تمہارے گھر آ گیا تھا، وہ تو تمہاری دعوت پر آ گیا تھا، جی تم نے پھر اس کو منہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ تو تمہارے یعنی جس نے اگنور کیا، جس نے درگزر، اگنور تو ایک الگ سینس میں ہوا، جس نے درگزر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر اس کے عزت کو لوگوں میں بڑھانا ہی ہے. کیا بات. لیکن آپ یہ اگر چاہیں کہ نہیں صرف اس سے عزت چاہیے بھلے ساری دنیا ذلیل کرتی رہے، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا تقاضا کیسا ہے. اللہ، مجھے میری مرضی کی خوشی چاہیے، اور رب العالمین جل وعلا جو عطا فرما رہا ہے وہ ہے جس میں تمہارا بھلا ہے، تو اس بھلے کو قبول کریں، معافی مانگ لیں، اللہ کریم بلندی دے دے. شرعی پہلو یہاں پہ پیش نظر رکھنا چاہیے جی کہ ہمارے ذمے ہے کیا. اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جی اگر مجھ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، میرے ذمے کیا ہے؟ میرے ذمے معافی مانگنا ہے. معافی مانگنا، آپ سے معافی لینا نہیں ہے، وہ تو آپ کا اختیار ہے نا. بالکل. تو پھر یہی ہے کہ میں معافی مانگوں اور جو تلافی کی صورت جتنی بنتی ہے وہ کروں. اب سامنے والا معاف کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کا میٹر ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بعض لوگ بروز قیامت ایسے بھی ہوں گے کہ جو جن کے پاس دنیا میں لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس لوگ معافی کے لیے آئے اور انہوں نے معاف نہیں کیا، حضور کی حدیث کا فرمایا اسے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی آپ پناہ. میدان محشر میں حوض کوثر چاہتے ہیں، جو معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہے معاف کر دیں. یہ صاحب میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا ابھی، آگے چل کے آپ وقت دیجیے گا، کہ جو معاف کر دیتا ہے نا خالد بھائی، یعنی بعض اوقات معاف کر دینا جو ہوتا ہے نا وہ سامنے والے کو غلام بنانے کے مترادف ہے. اس بیچارے سے غلطی ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ آپ معاف کر دیں. جی اب وہ معافی مانگنے آیا نا
اب آپ کا بیہیویئر طے کرے گا کہ آپ نے اسے اپنا مقابل بنانا ہے. بنانا کیا ہے, مطلب نا خرید لیتے ہیں بعض لوگ, کیا بات ہے, وہ معاف کر کے خرید لیتے ہیں. ایسے ہی معاف کر کے خرید لیتے ہیں. میں مدنی چینل ہی کا واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک جی بیان کہ فرمائیں. ایک دفعہ ہم پروگرام میں تھے اور اسی طریقے کا فارمیٹ تھا بالکل نا, 1+4 کا نہیں, ہاں 1+4 تھا, لائیو سلسلہ تھا. جی تو جیسے ابھی ہوتا ہے ہم لوگ چائے وغیرہ پیتے ہیں, کپ رکھے ہوئے, جی چائے پیتے ہیں, کبھی لانگ ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو کوئی بسکٹس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. جی تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے کا پروگرام تھا, 2.5 گھنٹے کا. تو اس میں نا وہ بسکٹس بھی تھے اور چائے بھی تھی. اب سبھی مبلغین اپنی اپنی جو ان کی ٹرن تھی اس پہ بات بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ چائے اور بسکٹ بھی چل رہا تھا. تو سب چائے میں بسکٹ ڈبو کے, یہ ہمارا ایک لوکل ورژن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, تو وہ چل رہا تھا. صحیح. میں نے چائے بسکٹ چل رہا تھا, تو وہ آخری سپ تھا اور آخری بسکٹ, وہ بسکٹ کھایا میں نے اور اوپر سے نا میں نے چائے پی. اچھا وہ کیونکہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہم بہت زیادہ اس انداز سے چل رہے ہوتے ہیں کہ پروگرام بھی متاثر نہ ہو, ہمارا کھانا پینا بھی چلتا رہے. اگرچہ اب تو بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کھانے پینے, لیکن بہرحال اب وہ آخری سپ جب میں نے لیا نا تو وہ تھوڑا میرا جو سپ کی گنجائش ہے نا اس سے چند قطرے شاید زیادہ ہوں گے. اچھا چند قطرے. تو وہ پی لیا میں نے, مطلب منہ میں بھر لیا. اب ہوا کیا, مجھے نا پھندا لگ گیا. اللہ اکبر. اب کیونکہ براہ راست تھے ہم, تو آپ ذرا اگر فریم چاروں کا بنا لیں تو ایک میں نظر وہ دکھاؤں, ماسٹر آ جائے تو اب ہم چاروں دکھ رہے ہیں نا, تو یوں تھا جیسے کوئی بات کر رہا ہے اور فریم وہ 4 والا بھی آ رہا ہے, جیسے ابھی ہوا کہ سولو سے ہم ماسٹر پہ گئے, ماسٹر سے پھر سولو پہ آ گئے. تو اسی طریقے سے چل رہا, بات کوئی اور کر رہا تھا. اب وہ جب آخری سپ لیا مجھے پھندا لگا اور مجھے احساس ہو گیا کہ پھندا لگ گیا ہے. جی اچھا اب جیسے مائک ہے نا, اس پہ تو آپ کو پتا ہے ہم کھنکارتے ہوئے کھانستے ہوئے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ بہت ساؤنڈ جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ جاتا ہے. تو مجھے ہوا کہ ایک تو پھندا لگ گیا, میں لائیو ہوں, اور دوسرا پیچھے میں روک رہا ہوں. اب جب روکا نا تو پریشر زیادہ بنا. صحیح. اور پھر وہ جو کچھ منہ میں تھا نا وہ باہر آیا. صحیح. باہر آیا تو بچانے کے کنڈیشن میں ہوا یہ کہ جو میرے برابر میں تھے نا سید صاحب, ان کو رنگ دیا. اللہ اکبر. اور وہ جبہ پہنے ہوئے وائٹ, اور وائٹ مطلب بنے سنجے سمرے عابد باپو تھے. اچھا میں تو جیسے تیسے مائک نکال کے نا, کیونکہ وہ زیادہ ہی مسئلہ بن گیا تھا, مائک نکال کے نکل گیا, اسلام بھائیوں نے سنبھالا, سلسلہ چلا. اب میں نا مدنی چینل پہ پریشان نیچے, کیونکہ میرے تو کپڑے صاف ہیں, میرے کپڑے کلیئر ہیں. صحیح. میں گیا, کلی وغیرہ کری, پانی وغیرہ پیا, سیٹ ہو گیا, میں منہ دھویا, وضو کیا. اب میں مدنی چینل پہ سوچ رہا ہوں کہ میں رکوں یا گھر چلا جاؤں. کس وجہ سے کہ ابھی پروگرام ختم ہونا ہے اور عابد باپو نے نیچے آنا. صحیح. میں ان کا سامنا کیسے کروں گا, میں اس مبلغ کا سامنا کیسے کروں گا. تو جناب علی بہرحال وہ آئے, وہ نا وضو خانے پہ اپنے کپڑے صاف کر دیتے. اچھا. میں نے بولا یار اگر آج چلا جاؤں گا نا تو کل بھی تو آنا ہے, جی سامنا تو کرنا ہے مبلغ کا. اسلام دوست ہے, مطلب بیٹھتے ہیں اوپر ایک ساتھ بیٹھتے. میں گیا نا تو میں نے ہاتھ جوڑے نا, باپو معاف فرما. ابھی نہیں یار, کوئی بات نہیں یار, مزہ آ گیا یار, کوئی بات نہیں, یہ تو صاف ہو جائے گا, مجھے بھی ہو سکتا تھا. یوں کر کے نا بالکل ایسے جیسے کوئی بات نہیں ہوئی. خالد بھائی یقین کرے, وہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, ایسا ہو گیا, میں نے بولا یار اس بندے نے تو ساری مطلب کام ہی تمام کر دیا نا. واہ کر دیا. تو ایسے ہی بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے یہ تربیت کا اثر ہے نا, دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کی تربیت کا یہ بہترین اثر ہے کہ معافی مانگنے کا جذبہ بھی ہے اور معاف کرنے کا بھی جذبہ ہے. وللہ الحمد. مجھے ایک اسلامی بھائی کی بات یاد آتی ہے, میں تقریباً ہوگی 10-12 سال پہلے کی بات نا, ایک اسلامی سے ملاقات کی, اعتکاف میں تھے, پنجاب کے ہی ہے نا. انہوں نے اپنی ایک بات بتائی, ان کا یہ ہاتھ جوڑنا, یوں معافی مانگنا کسی سے, کہا ہمارے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے, یعنی اتنا بڑا جرم ہے. جی وہ فیملی میں ان کا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ مر جاؤ, ہاتھ نہیں جوڑنا تم نے کسی کے آگے. اچھا وہ اعتکاف میں ان کو یوں دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کرنا
یہ موقع ملا تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، معافی مانگنا ہے، معاف کرنا ہے، یہ جذبات تو یعنی کہ یہ پیغام تو دیا جاتا ہے، یہ تربیت تو کی جاتی ہے۔ یقین کریں مہروز بھائی، وہ بندہ آخری دن جب چاند رات کو اٹھتے ہیں، اعتکاف سے جا رہے ہیں گھر کو، آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے اور ایک ایک کے پاس آ کے معافی یوں ہاتھ جوڑ رہا ہے، ایک ایک سے معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اچھا، میں نے بعد میں اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا تو یہ والا انداز تھا نہیں، آپ نے ہی ذکر کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ تھا نہیں، یہ ہو گیا۔ اور کہا کہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا سکون مجھے آج ملا ہے نا، اس سے پہلے کبھی اتنا سکون ملا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی دل میں، لیکن آج اتنا سکون مل رہا ہے کہ شاید لفظوں میں بیان نہ کیا جائے۔ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب معافی مانگیں، اچھا جو آپ مہروز بھی بات کر رہے تھے نا کہ آج کے دور میں بھی کسی ان پڑھ سے ہی آپ معافی مانگ لیں، ہاتھ جوڑ لیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کا ایک جملہ بڑا پیارا جو بچپن سے امی نے نا میں ایک بات سکھائی۔ امی اکثر یہ کہا کرتی تھیں، بیٹا گھر پہ کوئی آ گیا نا، گھر پہ آ گیا ختم ہے، پھر دشمن ہی کیوں نہیں، آپ کے گھر پہ آ گیا، اب آپ نے اس سے دشمنی والا انداز نہیں اپنانا، بڑی بات ہے، دشمنی والا انداز نہیں، اب آپ کے گھر میں وہ مہمان ہے تو یہ انداز آپ نے اپنانا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ جملہ یقین کرے بچپن سے ہی یوں ذہن میں تھا، بارہا امی یوں ذکر کیا کرتی، کبھی کبھی یوں ذکر کیا کرتی تھی کہ کوئی بھی آ جائے نا گھر میں، کوئی بھی آ جائے گھر پہ تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی چونکہ انسان ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ٹھوکر کہتے ہیں نا وہ برتن آپس میں ہو تو ٹکرا ہی جاتے ہیں، آوازیں آ ہی جاتی ہیں، کبھی ہو جائے، کوشش کریں کہ یہ ایسا انداز اپنائیں نہیں کہ آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑے، آپ کو شرمسار ہونا پڑے، ایسا عمل نہ کریں، ایسا کام ہی نہ کریں۔ ہو گیا فوراً معافی کی طرف آ جائیں، معافی مانگ لیں۔ اور دوسرے سے بھی گزارش یہی ہے جس سے معافی مانگی جائے وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذات کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ سے اگر آپ اجر کے طالب ہیں نا کہ آپ کو اللہ سے اجر چاہیے تو اللہ پاک بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے اور بے پناہ اجر عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ سے اجر پائیں گے۔ اس اجر پانے کے لیے آپ معاف کر دیجئے، انشاءاللہ دونوں، معاف کرنے والا بھی، معافی مانگنے والا بھی اور معاف کرنے والا، دونوں ہی اللہ پاک کی رحمت سے اجر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز بھی ہیں ہمارے پاس، کچھ SMS بھی ہیں، کچھ کمنٹس بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن سب سے پہلے ہم بچوں کی ویڈیو کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ شراب کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ شام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ شراب کا پانچواں رکن کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا پانچواں رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا پانچواں رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا پانچواں رکن روزے رکھنا ہے۔ اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا پانچواں رکن روزہ رکھنا ہے۔ اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا پانچواں رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ کیا بات ہے پیارے پر بچوں کی، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ ایک میسیج بھی آیا ہوا ہے کہ خلیل بھائی کی آواز میں جو ریکارڈڈ کلام ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی والدہ کے حوالے سے، وہ کلام سنا دیں۔ آئیے کلام دیکھتے ہیں۔ فیضان عطار جاری رہے گا، فیضان عطار جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، فیضان عطار جاری رہے گا۔
نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر، ملت کو دیا ایسا بیٹا، ملت کو دیا ایسا بیٹا، سنت کا علم جس نے تھاما، سنت کا علم جس نے تھاما، ہو نور کی بارش شام و سحر، ہو نور کی بارش شام و سحر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر، فیضان ہو صدا رحمت کے گوہر، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری ساری رہے، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر۔ اللہ پاک میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی